دادا جی جب ادھر گیا دادا جی یاد آئے. ان کی قبر وہیں پہ تھی. لدھیانہ جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا وہاں وہ دونوں سکھ جرنلسٹ آ گئے. میاں بیوی تھے چھوٹی عمر کے. لڑکی کا نام ریتو, میاں اس کا نوراہی. دونوں کمرے میں بیٹھے مجھے لدھیانہ کی باتیں بتاتے تھے. پھر بولے آپ کو لدھیانہ شہر کی سیر کرائیں. کہا اس وقت رات کا 1:30 بج گئے, شہر کھلا ہوگا. بولے لدھیانہ ہے, دیکھیں چل کے. ادھر بڑے ہوٹل کی چائے بدمزہ. آپ کو لدھیانہ ریلوے اسٹیشن کے باہر گلابی چائے پلاتے, ساتھ گرم پراٹھا, اوپر اچار اور مکھن. منہ میں پانی آ گیا. چٹورا تو میں ہوں, آپ بھی کہتی تھی. کوٹ پہنا, بولا چلو. مارچ کا پہلا ہفتہ تھا, ذرا خنکی تھی. ہوٹل سے اترے, نیچے ان کی چھوٹی سی نئی کار کھڑی تھی. بیٹھے شہر کی طرف چلے. بازار تو بند تھا, کہیں کہیں دکانیں کھلی تھی. ریلوے اسٹیشن پہ وہ لے کے گئے. بڑا لمبا پلیٹ فارم ہے امی جی آپ کے لدھیانہ کا. ادھر جموں کشمیر سے آئی ہوئی ایک ٹرین کھڑی تھی, نیلے نیلے ڈبوں والی. لکھا تھا اجمیر جا رہی. ٹرین مسلمان, اسٹیشن انگریز کا بنا ہوا, جیسے ادھر ہمارے ریلوے اسٹیشن ہے ایسا ہی تھا وہ. آنے جانے والی گاڑیوں کے نام اور وقت جلتی بجھتی بتیوں سے لکھے ہوئے تھے. صفائی بھی ہمارے اسٹیشنوں جیسی تھی. لوگ چڑھ اتر رہے تھے, گہما گہمی تھی. باہر نکلے تو وہ ریلوے اسٹیشن کے آگے بازار میں ایک دکان پہ لے گئے. ادھر بڑے سے توے کے اوپر پراٹھے تلے جا رہے تھے. پراٹھوں کی خوشبو اسی طرح کی تھی جیسے آپ بنایا کرتی تھی. نوراہی اتر کے گیا, دکاندار کچھ بتایا. تھوڑی دیر بعد دکان کا ایک پتلا سا لڑکا بڑے سے چھابے میں پراٹھے رکھ کے آ گیا. ہر ایک کو ایک ایک چھابا اس نے پکڑایا. چھابے میں گرم براؤن ہوا گھی سے چمچماتا پراٹھا, اوپر مومی کاغذ میں بند مکھن کی ڈلی جو پراٹھے کی گرمی سے پگھلے جا رہی تھی. ساتھ اچار موٹے مسالوں والا, ادرک, سوانجنے کی مولی, ہری مرچ, آم اور گاجر کا. پراٹھا توڑ کے مکھن کھول کے اچار پھیلا کے جو نوالا بنا کے منہ میں ڈالا تو بس آپ کے ہاتھ کے کھائے پراٹھے یاد آ گئے. ساتھ وہ نمکین لسی کا گلاس بھی لائے. 2 منٹوں میں میں پراٹھا چٹ کر گیا, ساتھ لسی پی. وہ بولے اور منگواؤں. میرا جی تو چاہتا تھا کہ کہوں منگوا لو, مگر پھر یاد آیا آپ نے بچپن میں ہی سکھایا تھا پتر زیادہ ندیدے نہیں ہونا جب کہیں جاؤ. میں مسکرا کے چپ ہو گیا. کہا بس. پھر گرم گرم گلابی چائے آ گئی, وہ بھی شیشے کے گلاس میں. ادھر سے اس نے گاڑی میرے کہے بغیر آگے گھنٹہ گھر چوک سے ایک بازار میں ڈال دی. سمجھ گیا یہ چوڑا بازار ہے. پوچھا یہی؟ بولا واہ, آپ کو کیسے پتا؟ کہا امی جی نے سمجھایا تھا, سارا اپنے شہر کا نقشہ. رات کے 2-2:30 بجے تھے. بازار سارا سونا سونا تھا. دکانیں بند, شٹر ڈاؤن, بتیاں جل رہی تھیں. دکانوں کے باہر بورڈ لگے تھے. ہندی گرمکھی کے بورڈ تو پڑھے نہیں گئے, انگریزی میں لکھے بورڈ ہمارے انارکلی جیسے تھے. جوتوں کی دکانیں, کپڑے, ریڈی میڈ گارمنٹس, جیولری, منیاری, دکانیں ہی دکانیں. وہ آگے گرجا چوک بھی گیا, پھر وہی بازار آگے جا کے 2 سڑکوں میں بٹ جاتا. ادھر سے اس نے گاڑی موڑی. پھر گاڑی سیدھی جی ٹی روڈ پہ. جلندھر طرف منہ کر کے چلاتے ہوئے بولا جلندھر چلنا ہے؟ میں نے کہا یار وہ 30 کلومیٹر دور کیا جانا, 9 میل پرے فلور ہے راہ میں. بولا یہ کھڑا فلور ادھر آپ کے ابا جی کا گاؤں ہے نا, ماؤمی وار. کہا ہاں, مگر اندر سے میرا دل اچھلے کہ ادھر چلے جائیں. صبح صبح ہم لوگوں نے لدھیانہ سے دہلی چلے جانا تھا. واپسی پہ پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. اس نے میرے دل کی بات سن لی. بولا سر جی لگتا ہے آپ کا دل کرتا ادھر جانے کو. بولا ہاں دل تو کرتا ہے, پر رات بہت ہوگی. وہ بولا فکر ہی نہ کرو. بس جی, اس نے گاڑی تیز کی. تھوڑی دیر بعد دریا کا پل آ گیا. سمجھ گیا ستلج. پل پار کیا, آگے ریلوے کراسنگ آیا. ایک لائن دریا پار کر کے بائیں طرف مڑی. سمجھ گیا یہ نکودر کی طرف گئی, سیدھی والی جلندھر کو. اندھیرے میں دائیں طرف کھڑی قلعہ نما پرانی اونچی عمارت نظر آ گئی. پوچھا یہ فلور آ گیا؟ بولا ہاں.
کہا یہ پولیس کا ٹریننگ سکول ہوا کرتا تھا۔ بولا اب بھی یہ پولیس کا ٹریننگ سکول ہے۔ کہا گاڑی آہستہ کرو، بائیں طرف جو راستہ ادھر موڑو۔ ادھر سے اس وقت ایک ٹرک نکل رہا تھا۔ بولا آگے اور کٹ آ جائیں گے، ادھر سے گاڑی موڑ لیں گے۔ گاڑی جلندھر طرف چلتی رہی۔ سڑک سے بائیں طرف کوئی راستہ نکلتا نظر نہ آیا۔ ان کے ملک میں موٹر وے کوئی نہیں ہے۔ یہی جی ٹی روڈ جو لاہور سے واہگہ سے ہوتی ہوئی دہلی جاتی ہے، اسی پہ امرتسر، جلندھر اور پھر لدھیانہ آتے ہیں۔ لدھیانہ سے اس کی گاڑی کا رخ جلندھر کی طرف تھا، پاکستان کی طرف۔ سڑک دو رویہ جیسی ہماری جی ٹی روڈ، بالکل ایسی ہی، اتنی ہی چوڑی۔ رات کو بسوں اور ٹرکوں کی ٹریفک بھی ہماری سڑک جیسی۔ سامنے سے آتی گاڑیوں کی روشنیاں پڑے، میں آگے بیٹھا بائیں طرف کا راستہ دیکھوں، مگر ادھر کوئی راستہ نہ نکلا۔ تب اسے کہا تم تو جلندھر پہنچ جاؤ گے، جو بھی یو ٹرن آئے اس سے واپس مڑو۔ واپس پھر فلور پہنچے۔ ادھر وہ پوچھے اب کدھر؟ بولا وہی کٹ جدھر سے ٹرک نکل رہا تھا۔ وہ اس طرف مڑ گیا۔ ادھر رات کے اندھیرے میں دائیں بائیں بنی عمارتیں، دکانیں سب بند پڑی تھی۔ بعد کے دنوں میں جب دن کے وقت ادھر سے گزرا تو بہت رش دیکھا۔ رات کے 2:45 بجے ادھر کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ سڑک سونی ویران تھی۔ تھوڑا آگے جا کے ساری عمارتیں ختم ہو گئی۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے درخت، درختوں کے پیچھے کھیت، سڑک پکی۔ آپ کے دنوں میں وہ کچی سڑک ہوتی تھی، چوڑی اب بھی وہ زیادہ نہیں، یوں سمجھیں بس اتنی کہ 2 کاریں روبرو چل لیں۔ وہ گاڑی چلاتا جائے، اچانک سڑک آگے جا کے 2 میں بٹ جاتی نظر آئی۔ ایک دائیں جائے، دوسری بائیں۔ اس نے کار روک دی اور بولا سر جی کدھر مڑنا؟ دونوں نکلتی سڑکوں پہ بورڈ لگے تھے، لکھا ان کی زبان میں تھا، ہندی یا گرو مکھی میں، مجھے تو پڑھنا نہ آیا۔ کہا یہ بورڈ پڑھو دونوں سڑکوں کے۔ اس نے پڑھے۔ ایک طرف کو راستہ تلبن کو جاتا تھا۔ کہا اس طرف گاڑی موڑ لو۔ اس سڑک کنارے درخت نیند میں سوئے کھڑے تھے۔ گاڑی کے آگے اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تھی، باقی ہر طرف سویا ہوا اندھیرا۔ رات ابھی جاگی نہ تھی۔ آگے پیچھے سے اور کوئی گاڑی نظر نہ آئے۔ سنسان بیابان سڑک پر صرف اکیلی وہ گاڑی۔ وقت ہی ایسا تھا۔ اچانک وہ سڑک بھی آگے جا کے 2 میں بٹ گئی۔ اس نے گاڑی روک دی اور بولا سر جی ادھر تو کوئی بورڈ بھی نہیں لگا کسی سڑک پہ، نہ کوئی بندہ ہے، پوچھوں کسی سے؟ وہ گاڑی روکے، سٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے میری طرف گردن ہلا کے پوچھنے لگا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی ریتو نے بھی آگے گردن کر کے دونوں طرف گھمائی اور نگاہ میں حیرانی اور تجسس سے میری طرف دیکھا اور زیر لبی بولی ہون کی کریے؟ ان دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ دونوں کی طرف دیکھ کے میں نے اطمینان سے کہا میں پوچھ لیتا ہوں۔ وہ دونوں حیرانی سے نظریں میری نگاہ میں ڈال کے ابرو اٹھا کے مسکراتے ہوئے بولے آپ کس سے پوچھیں گے؟ ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا، نوراہی کو تھپکی دی۔ ریتو کے آگے دونوں سیٹوں کے درمیان اس کے کھلے بالوں کو ہٹا کے اس کی حیرانی سے تکتی آنکھوں میں دیکھ کے کہا جن کے پاس جا رہے ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ نوراہی اور ریتوں کے چہروں پہ سراسیمگی کی لہر ہلی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف لہرایا، جیسے وہ کوئی ہارر فلم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو ادھر مئو میوال میں میرے دادا کو نہیں معلوم ہوگا کہ ان کا پوتا راستے میں 70 سال سے وہ آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے کوئی آئے، کوئی نہیں آیا۔ مجھے جب ان کے پاس جانے کا اشتیاق ہے اتنا، تو انہیں میرا انتظار کتنا ہوگا؟ منہ کھول کے دونوں مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی دھن تھی جیسے میں پاگل سا ہو گیا، بہکی باتیں کر رہا۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے کچھ سرگوشی کی، پھر آنکھ کھول کے نوراہی کو کہا یہ بائیں طرف گاڑی موڑ لو۔ اللہ سے بس اتنا کہا اللہ جی عزت رکھنا، رستہ بتا دینا۔ اس نے گاڑی موڑ دی، چلا بھی دی، مگر اس کا چہرہ یوں بوکھلایا ہوا تھا جیسے وہ ہائی جیک ہو چکا ہو، جیسے وہ جس راہ پہ جا رہا ہو اس پہ اس کا یقین نہ ہو۔ گردن موڑ موڑ کے وہ دائیں بائیں دیکھے، مگر ادھر تھا ہی کوئی نہیں۔ دونوں طرف قطار در قطار سیدھے کھڑے اٹینشن سفید جرابیں پہنے ہوئے سفیدے کے درخت،
جیسے سب کھڑے ہو کے سلامی دے رہے. درختوں کے جھنڈ پتلی سڑک کے درمیان میں ایک دوسرے کے پتوں سے پتے ملائے آسمان پہ چھت کیے ہوئے تھے. سڑک پکی، چمکتی، گرے، خالی. اچانک راہ میں دائیں طرف ایک لال اینٹوں کا بغیر سفیدی ہوئے گھر نظر آیا جس کے باہر پیلا بڑا سا بلب جل رہا تھا. مکان کے آگے احاطے میں کچھ کناتیں گلابی پھولدار رنگ کی کھڑی تھی، کچھ گری ہوئی تھی. ایک لڑکا ادھر کرسیوں کو کرسیوں پہ رکھ کے اکٹھا کر رہا تھا، پلاسٹک کی نیلی کرسیوں کے ڈھیر بنا رہا تھا. نوراہی نے فوراً گاڑی اس کے پاس روکی، باہر سر نکال کے اسے ست سری اکال بولا اور پوچھا ماؤمی وال جانا ہے؟ کرسیاں اٹھاتا لڑکا بولا بس جی پہنچ گئے آپ، ماؤمی وال شروع ہو گیا سمجھو. پیچھے بیٹھی ریتو ایک دم سے پھر ہم دونوں کے بیچ سر نکال کے بولی واہ. نیوراہی نے بھی ستائش بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا حیرت ہے آپ نے صحیح راستہ بتایا تھا. جب جاننے والے نے راستہ بتایا تو صحیح بتانا تھا. ریتو سر دائیں بائیں ہلاتی ہوئی انگریزی کے ساتھ اپنی پنجابی میں کہتی جائے امیزنگ جی ایداں کدی نہیں ویکھیا. رات کی کوکھ سے صبح کی روشنی کے رتھ کی دھیرے دھیرے آہٹ محسوس ہونے لگی. آسمان پہ درختوں کی ٹہنیاں افق سے ابھرتی روشنی میں الگ الگ اپنا روپ دکھانے لگی. ہولے ہولے رات کے اندھیرے سے صبح کا نور ابھرنے لگا. آگے ایک فارم کے باہر بڑا سا انگریزی میں لکھا بورڈ تھا کرنل فارم، نیچے لکھا تھا ماؤمی وال. نیوراہی ریتو کے ساتھ میں نے بھی وہ بورڈ پڑھ لیا. ریتو نے پھر میرے کندھے پہ شاباشی کی تھپکی دی. دل ہی دل میں نے اپنے دادا کا شکریہ ادا کیا. اللہ جی کے حضور آنکھیں جھکائیں. آگے ایک بڑا بورڈ سڑک پہ لگا نظر آیا، اس پہ سادھو سنت سکھوں کی تصویریں تھیں، نیچے گرو مکھی میں ان کے نام لکھے تھے. نیوراہی کو کہا گاڑی آہستہ کر کے ذرا یہ پڑھ. وہ ان کے نام پڑھنے لگا. ان میں سے ایک نام پہ میں چونکا. یہ نام سائیں بگو شاہ کے مرشد مت سائیں کا تھا. ذرا گاڑی آگے گئی تو دائیں طرف ایک لال اینٹوں کی عمارت نظر آئی جو ہمارے شہروں میں بنے مقبروں جیسی تھی. اوپر گنبد بھی تھا. لال اینٹوں بیچ سرمئی ہلکے سیمنٹ رنگی ٹیپ تھی، پلستر نہیں ہوا ہوا تھا. ہلکی ہلکی صبح کی روشنی میں پوری عمارت نظر آ رہی تھی. نیوراہی کو گاڑی آہستہ کرنے کا اشارہ کیا. اس نے دائیں طرف اپنا شیشہ نیچے کرنے والا بٹن دبایا. دھیرے دھیرے کھڑکی کا شیشہ نیچے جانے لگا. گاڑی رکنے لگی. ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اگربتیوں اور لبان کی مہک کا بگولا آیا. میں سیٹ کے آگے ہوا. عمارت کے سامنے سڑک کنارے ایک نلکا لگا تھا، ہینڈ پمپ. ایک سفید لمبی داڑھی والا آدمی سر پہ سفید رومال باندھے، سفید قمیض پاجامہ پہنے، نلکا گیڑ کے پانی سے نیلی ایک پلاسٹک کی بالٹی بھر رہا تھا. گاڑی رک گئی. میں دروازے کا ہینڈل کھول کے خود تیزی سے اترا. بوڑھے پانی بھرنے والے آدمی کو ہاتھ اٹھا کے کہا ست سری اکال. وہ نلکے کی ہتھی پہ اپنا ہاتھ روک کے میری طرف متوجہ ہوا. کالے کوٹ پینٹ میں ملبوس میرا سراپا اس سر سے پاؤں تک تکنے لگا. گلے کے کالر بند تھے اور ان میں نیلی ٹائی بندھی ہوئی. اسے کالی سی نظر آئی ہوگی. وہ بھی ست سری اکال کہہ کے میری طرف متوجہ ہوا. پوچھا سرکار ماؤمی وال کتنی دور ہے؟ بولا آ گیا ماؤمی وال ہی ہے، یہ آبادی ذرا آگے ہے. پوچھا سرکار ادھر گاؤں کے پاس ایک درگاہ ہوتی تھی خواجہ روشن ولی کی، وہ ہے؟ وہ آنکھیں پھیلا کے بولا ہاں جی، وہ آگے یہی سڑک اونچے برگد کے ساتھ سے دائیں مڑتی، سامنے وہ ذرا آگے جا کے دائیں ہاتھ. پوچھا ادھر گاؤں کی نکر پہ ایک برگد کے پاس ایک قبر ہوتی تھی سائیں بگو شاہ کی، وہ ہے؟ لو جی، سائیں بگو شاہ کا تو ادھر مزار بنا ہوا ہے. آپ کدھر سے آئے ہو بابو صاحب؟ اس نے محبت سے ہاتھ آگے بڑھایا اور آنکھوں میں پیار کے تارے سے ناچے اس کے. جی لاہور کا ہوں، اسلام آباد سے آیا ہوں، پاکستان سے. آؤ آؤ جی آیا نو. بابا جی نے کھڑے کھڑے مجھے قریب کر کے گلے لگایا. اتنی دیر میں نیوراہی اور ریتو بھی گاڑی سے اتر کے باہر آ گئے. ان کا تعارف کرایا کہ یہ آپ کے لدھیانہ کے ہی ہیں.
یہ گاؤں مئو میوال میرے دادا کا گاؤں ہے، ان کی قبر بھی ادھر ہے، خواجہ روشن ولی کی درگاہ کے آگے 40 قدم کی دوری پہ۔ آؤ آؤ، واہ واہ، پھر تو اسی پنڈ کے ہوئے آپ، آ جاؤ بیٹھ کے باتاں کرتے ہیں۔ اس درگاہ کے پاس سے اندر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو درگاہ پہ سلام کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے سمے اس سے پوچھا، یہ درگاہ کن کی ہے؟ بابا جی بولے، پتر صحیح سے نہیں بتا سکتا کہ ادھر لیٹے مست صاحب مسلمان تھے یا ہندو یا سکھ، بس مست تھے، میں تو ادھر درگاہ کا خدمتی۔ میں نے کھڑے ہو کے ادھر فاتحہ پڑھی اور کنکھیوں سے مست بابا کی قبر کو ادب سے دیکھ کے آنکھ ماری۔ بابا جی آپ ہی سائیں بگو شاہ کے مرشد تھے نا، دریا کنارے جھگی والے؟ پوچھا بابا جی سے، دریا کتنی دور ادھر سے؟ بولے، لو وہ سامنے کھڑا درختوں کے جھنڈ کے پار۔ ریتو بھی آگے ہو کے ادب سے کھڑی ہو گئی، اس کے کھلے بال کندھوں پہ پڑے تھے، آسمانی شرٹ کے نیچے اس نے نیلی جین پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے جیب سے ایک گلابی رومال نکال کے اس کے کھلے بالوں پہ باندھ دیا۔ بابا جی مسکرائے، بولے، شہر والیاں دی خیر ہے جی، یہ درگاہ ہے بابا جی۔ ہے تو صحیح پتر جی۔ بابا جی نے بڑی محبت سے مجھے دیکھا۔ ریتو اپنے سر پہ بندھے میرے رومال کو مسکرا کے ہاتھوں سے اپنے بالوں پہ جمانے لگی۔ ہم سب بابا کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ لمبا سا کمرہ تھا، قالین بچھا ہوا، تکیے لگے۔ ہم سب بیٹھ گئے، گرم گرم چائے آ گئی۔ بابا ایک بڑا سا ڈبہ مٹھائی کا اٹھا کے لے آیا، بولا، شام کو کوئی دے گیا تھا، سمجھ نہ آئی کیوں لایا، اب سمجھ آ گئی، پرونے جو آنے والے تھے، کھاؤ، بہت مزے کے لڈو، برفی اور کلا کا۔ بیٹھ کے پھر میں ساری کہانی سنانے لگا۔ بابا بولا، پتر جی ادھر تو لوگ بہت سائیں بگو شاہ کی قبر پہ جاتے ہیں، ادھر پکا مزار ہے بنایا ہوا پنڈ والوں نے۔ کہا، بابا جی جب ہمارے ابا جی اور چاچے ادھر سے گئے تو سائیں بگو شاہ کی قبر کچی تھی، کوئی مزار نہ تھا، اس لیے وہ خود بھی سوچا کرتے تھے پتہ نہیں ادھر قبریں بھی سلامت بچی ہیں یا نہیں۔ بابا بولا، نا جی نا، ادھر خواجہ روشن ولی کی درگاہ کے آگے 33 ایکڑ زمین آپ کے پرکھوں کے قبرستان کی ہے، ساری اسی طرح سلامت ہے۔ خواجہ روشن ولی کا مزار تو قدیمی تھا، ہاں جی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ ادھر پھتو شاہ کا مزار بھی بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھتو شاہ کی قبر سے 10 فٹ پیروں کے پاس میرے دادا کی قبر ہے۔ واہ جی واہ، چلو چل کے سب دکھاتا ہوں، چائے پی لیں، دن بھی ذرا چڑھ جائے۔ دن ہولے ہولے مسکراتا ہوا نکل رہا تھا۔ بابا جی نے باہر درگاہ کے پاس سے 4 دیوے اٹھائے مٹی کے، 4 نکروں والے۔ بولے، 4 جگہوں پہ سلام کرنا ہے نا؟ بولا، جی بابا جی۔ بولے، 4 چادریں لے لو، آپ ادھر ڈال دیجئے گا، آپ تو مسافر ہیں، آپ پاس یہ چادریں کدھر ہوں گی؟ انہوں نے اپنی درگاہ کی ایک الماری سے 4 سبز رنگ کی سنہری گوٹے کی کناری لگی ہوئی ریشمی چادریں نکالی۔ میں نے کھول کے ایک چادر ہاتھوں میں محبت سے پھیلائی تو چادر کے درمیان اور چاروں کونوں میں موٹے موٹے ہندسوں سے 786 لکھا تھا، گوٹے کی تاروں سے گندھا ہوا۔ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، پوچھا، بابا جی آپ کو 786 کا مطلب معلوم؟ بولے، پتر جی سب جانتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے۔ پھر میری آنکھوں میں ٹھہرے تجسس اور حیرانی کو دیکھ کے مسکرا کے بولا، پتر جی اللہ آپ صرف مسلمانوں کا ہی تو نہیں ہے، سب کا ہے، ہم سکھ بھی صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب تعریفیں اسی خدا کی۔ محبت سے 786 لکھے ہوئے سنہری ہند سے میرے ہونٹوں نے چوم لی۔ پھر بابا جی نے ایک سرسوں کے تیل کی لمبی بوتل اٹھائی، بولے، ادھر سب درگاہوں پہ دیے، ان میں بھی تیل ڈالیے گا۔ ساتھ انہوں نے روئی کا بھی ایک کپا سا اٹھا لیا۔ بولے، پتر یہ مٹھائی بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں، ادھر جو ہوا ان کا منہ میٹھا کریں گے۔ بس جی، پہلے سائیں بگو شاہ کے پاس حاضری دی، اسی طرح امی جی جیسے ابا جی چاچا جی بتاتے تھے۔ برگد کے بڑے درخت کے پاس ایک احاطے میں وہ قبریں تھیں۔ ابا جی بتاتے تھے سائیں جس ٹہلی کے نیچے بیٹھا کرتے تھے اسی ٹہلی کے نیچے سائے میں سائیں نے کہا تھا انہیں دفنانا ادھر ہی۔ ابا جی نے اپنے ہاتھوں سے سائیں کو لٹایا تھا۔ ادھر پہنچا تو دیکھا
ادھر اب ایک لمبا پکا کمرہ، کمرے میں سائیں کی قبر، اوپر پرانا میلا سا سبز کپڑا، ساتھ ایک اور قبر، اس پہ بھی ویسی چادر۔ بابا جی نے بتایا یہ سائیں کے شاگرد تھے۔ میرا سر سائیں سائیں کرے، سائیں بگو شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ برسوں جن کے بارے میں سنتا آیا تھا، جنہیں مہینوں بیٹھ کے لکھا، بابا جی کہنے لگے ادھر سائیں کا دیا جل رہا ہے، اس میں تیل ڈالی۔ دیوار کے طاق میں وہ دیا پڑا تھا، اسے دیکھتے ہی چکرا گیا۔ یہ تو عین وہی دیا ہے جس کی تصویر پاکستان میں چھپوائے ناول سائیں بگو شاہ کے ٹائٹل پہ بنائی تھی۔ نوراہی اور ریتو کو پاس بلا کے بتایا، پھر مجھے یاد آیا ناول دروازہ کھلتا ہے اور اس کے 6 ذیلی ناول سب آتے سمے ریتو اور نوراہی کو دیے تھے۔ وہ اس وقت ان کی گاڑی میں موجود تھے۔ نوراہی بھاگا بھاگا اپنی گاڑی میں گیا، اندر سے ناول سائیں بگو شاہ اٹھا کے لے آئے۔ اس ناول اور سائیں کی درگاہ کے طاق میں رکھے چراغ کو ساتھ ساتھ رکھا۔ سب دیکھ دیکھ حیران، دونوں جگہ ایک ساتھ دیا، ایک جیسی لو۔ بابا اور نوراہی مجھے آنکھیں پھاڑے حیرانی سے دیکھے کہ دور پاکستان بیٹھ کے کیسے یہی دیا کتاب کا ٹائٹل بنا دی۔ طاق میں رکھے چراغ کے ساتھ کتاب رکھی ہوئی تھی اور ریتو کھٹ کھٹ ان کی تصویریں لے رہی تھی۔ ادھر سائیں کے برابر میں بچھی ہوئی خستہ پھٹی صف پہ فجر کی نماز پڑھی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو میرے ذہن میں ہزاروں یادیں، دادا جی، ابا جی، چاچا سراج، چاچا صدر، سب ادھر نہ جانے کتنے برس ہا برس آ کر بیٹھے ہوں گے۔ چند لمحوں میں اپنی نسل کے پیچھے نسل در نسل کئی پشتوں تک کیا۔ ادھر سے نکلنے لگا تو لکڑی کے فریم چوکھٹا جس میں ابھی دروازے لگنے تھے وہ سامنے تھا۔ ٹھک سے میرا ماتھا لکڑی کے فریم پہ لگا۔ بابا جی، ریتو اور نوراہی ہڑ بڑھا کے میری طرف آئے۔ آواز زور کی تھی، ٹھا۔ وہ مجھ سے پوچھیں چوٹ تو نہیں آئی؟ چوٹ بالکل نہیں آئی تھی، حیرت، بس یوں لگا جیسے کسی نے ٹھا کر کے میری پیشانی چومی۔ 2 سیڑھیاں اتر کے درگاہ کے صحن میں تھا۔ بابا جی بولے یہ درمیان میں جو امرودوں کا درخت ہے یہ سائیں کے اپنے ہاتھ کا لگایا، ابھی تک پھل دیتا ہے۔ میں صحن میں کھڑا ہو کے سائیں کے مزار کو دیکھنے لگا۔ اوپر گنبد میں موری تھی، انہوں نے سائیں کے سرہانے کھڑی ٹہلی کو نکلنے کا راستہ دیا ہوا تھا، ٹہلی نہیں کاٹی، گنبد میں سوراخ رکھ دیا۔ اوپر ٹہلی اسی طرح ہری بھری تھی۔ باہر نکلتے ہوئے بابا جی نے راستے میں دائیں طرف فرش پہ گول دائرہ سا بنا ہوا دکھایا، بولے تمہارے دادا کے وقت ادھر سائیں کی کھوئی تھی، مزار بناتے ہوئے اسے ڈھانپ دیا، اندر سے وہ موجود ہے۔ سب یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خواب، جو دیکھ چکا ہوں سب لکھ چکا ہوں۔ دن آہستہ آہستہ مسکراتا چڑھا آ رہا تھا۔ وہاں درگاہ کا خدمتی بھی آیا کھڑا تھا، وہ اسی گاؤں کا ایک سکھ تھا۔ کھوئی دائرے کے پاس اس نے اپنی رہائش کا کمرہ بنایا ہوا تھا۔ سائیں بگو شاہ کے پاس ایک بار پھر گیا، ان کے سرہانے بیٹھ کے ان کی وفات سے لے کر اب تک کی ساری موٹی موٹی خبریں چپکے سے ان کے کان میں کہتی۔ جن دنوں میں ناول دروازہ کھلتا ہے لکھ رہا تھا، جب سائیں بگو شاہ کے سارے باب لکھ چکا تو ایک رات خواب میں مجھے سائیں بگو شاہ نظر آئے، مجھے گلے لگا کے میرے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے مسکرا کے آنکھوں میں ستارے جگمگا کے بولے، واہ پتر، تو نے تو میری بہت سونی فلم بنائی۔ سائیں کی وفات پاکستان بننے سے کئی سال پہلے ہو گئی تھی، دادا کے بڑے بھائی سے بھی بڑھ کے تھے۔ ابا جی نے خود اپنے ہاتھوں انہیں اس ٹاہلی نیچے دفنایا تھا۔ دادا جی پہلے وفات پا چکے تھے، ان کی قبر سائیں بگو شاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور دادا کو وہاں لٹانے سے پہلے خود آنکھیں میچ کے کتنی دیر اس قبر میں لیٹے رہے تھے۔ بابا جی پوچھ رہے تھے اب کدھر؟ خواجہ روشن ولی درگاہ۔ بولے چلو۔ سائیں کے مزار سے نکلتے ہوئے بابا سے پوچھا، سائیں کے ایک چیلے تھے ایدو شاہ۔ بابا جی ایک دم رکے، بائیں طرف اشارہ کر کے بولے اس مکان میں ان کی قبر ہے، ان کا بھی مزار ہے۔ میں نے کھڑے کھڑے ادھر بھی فاتحہ پڑھی۔ گاڑی اب گاؤں کے باہر سے خواجہ روشن ولی درگاہ طرف جا رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو بائیں طرف صبح کی سپیدی میں موتی کی طرح جگمگاتا ہوا ایک گنبد نظر آیا۔
بابا جی کو گاڑی میں آگے اپنی سیٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، خود ریتو کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا۔ اس سفید موتی جیسے گنبد کی طرف اشارہ کر کے بابا جی کا کندھا ہلا کے پوچھا، یہ گردوارا صاحب ہے نا؟ بولے بالکل، تم تو سب جانتے ہو، یہ گرو صاحب اسی گاؤں میں بارات لے کر آئے تھے، ہے نا؟ واہ، تم جانتے ہو؟ جی، اس گاؤں والوں نے آپ کے گرو صاحب سے ایک شرارت کی تھی، پتا؟ ہاں پتر، گاؤں والوں نے گرو جی سے کہا، کوڑی گاؤں کی تب دینی جب گھوڑے پہ بھاگتے آؤ اور میدان میں لگی کلی نیزے سے اٹھاؤ۔ بابا ہنسنے لگے، نیورائی اور ریتو غور سے سننے لگے۔ اس گاؤں والوں نے کلی کی جگہ ایک زمین پہ پکے لگے درخت کا تنا اوپر سے کاٹ کے اسے قلعے جیسی شکل دی۔ کہا گرو جی سے، آؤ گھوڑا دوڑا کے۔ آپ کے گرو صاحب گھوڑے پہ بجلی کی طرح آئے، نیزہ مارا، زمین میں دور اندر تک گئی جڑوں سمیت اس قلعے کو نکال دی۔ بابا پھر ہنسنے لگے، نیورائی اور ریتو کی آنکھیں چمکنے لگی۔ لوگ پہنچ گئے، بس اسی کے سامنے سے دائیں طرف راستہ جاتا، ٹیڑھا سا، خواجہ روشن علی درگاہ طرف، ہے نا؟ بولے واہ، تمہیں سب پتا۔ نیورائی نے خود گاڑی دھیرے کر کے دائیں طرف ترچھی سبز میدان سے جاتی سڑک پہ موڑ لی۔ کوئی 1.5 فرلانگ آگے گئے تو سامنے لال چھوٹی اینٹوں کی عمارت، اوپر گنبد، سڑک خود بخود وہاں درگاہ کے آگے کھڑی ٹالیوں کی چھاؤں میں کھڑی ہو گئی۔ آگے سڑک نہیں، صرف مزار ہی تھا۔ او، صدیوں کا سفر پورا ہوا، جس طرح کسی مدفون خزانے کا راز کوئی بتاتا۔ یوں چچا سراج نے اپنی آخری ملاقات میں مجھے دادا جی کی قبر بارے بتایا تھا، زمین پہ لکیریں مار کے پورا نقشہ بنا کے۔ بولے یہ خواجہ روشن ولی کی درگاہ کا مین دروازہ، یہاں سے باہر پورے 40 قدموں پہ پھتو شاہ کی قبر۔ تیرے دادا سے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، بزرگ ہستی تھے۔ تیرے دادا کے کہنے پہ عین پھتو شاہ کی قبر کی پراندی پورے 10 فٹ کے فاصلے پر تیرے دادا کی قبر، ادھر۔ انہوں نے نقشہ بنا کے ادھر قلم کی نب ماری۔ بولے دونوں قبریں کچی۔ جس وقت وہ مجھے بتا رہے تھے پاکستان بنے 65 سال ہو چکے تھے، دادا جی کو فوت ہوئے 76 سال، پھتو شاہ ان سے بھی کچھ سال پہلے۔ اب وہاں پہنچا تو میری خوش نصیبی، یہاں سے گئے یا وہاں رہتے، پھتو شاہ کے کسی عقیدت مند نے ان کی قبر پہ چھوٹا سا کمرہ بنا کے پکا مزار بنا دی، خزانے کی جگہ مل گئی۔ پھتو شاہ کی قبر پہ چادر پھیلائی، چراغ میں تیل ڈالا، نظروں ہی نظروں میں ان کی پرانتی سے فاصلہ ناپا، مزار سے باہر کی طرف اپنے دادا جی کی قبر کی جگہ ڈھونڈ لی۔ تھوڑی دیر میں ادھر خاموشی سے بیٹھا، اللہ سے جگہ کی تصدیق کے لیے اشارہ مانگتا۔ دل سے آواز ابھری، پہلے اندر جاؤ، واپسی پہ دیکھنا۔ خواجہ روشن ولی درگاہ کے اندر بھی دیا جل رہا تھا، اس میں تیل ڈالا، مزار پہ چادر پھیلائی، باہر گرو مکھی ہندی زبان میں ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان کے مزار کے صحن کا احاطہ بھی قدیمی پکا ہے، سولنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اس صحن کے درمیان میں ایک قبر تھی۔ بابا جی سے پوچھا یہ؟ بولے اس کا کسی کو معلوم نہیں۔ پوچھا یہ کسی خاتون کی قبر ہے نا؟ بولے ہاں ہاں۔ وہ بہت حیرانی سے چونکے، بولے کہتے ہیں کوئی لڑکی تھی۔ مسکراہٹ میرے چہرے پہ آ گئی، میری آنکھوں میں کوئی راز جگمگایا۔ اس کا نام نہیں لیا، ناول دروازہ کھلتا ہے، اس کی کہانی لکھی ہوئی ہے ساری۔ وہ سائیں بگو شاہ کی زینب کی قبر تھی۔ اب واپس اپنے دادا کی قبر کے پاس آ گیا تھا۔ اللہ جی سے عرض کی، نشانی؟ جہاں پہلے بیٹھ کے گیا تھا وہیں ایک گری ہوئی ٹہنی پہ لگا ایک پتا پھڑ پھڑایا، ساتھ دل کی دھڑکن دھڑ دھڑ ہوئی۔ ہر چیز جامد، ہوا اس وقت رکی ہوئی تھی، جیسے فاختہ کی چونچ میں سبز پتی۔ جگہ کی تصدیق ہو گئی۔ میں ادھر بیٹھ کے دادا جی کو 70 سالوں کی روداد سنانے لگا۔ کہا ابا جی، امی جی، آپ لوگ یہاں سے گئے، سب کی گزری زندگیوں کی موٹی موٹی خبریں انہیں سنائی۔ انہیں بتایا دادا جی آپ کا نام بیلا ہے، یہی اب ہم سب خاندان والوں کا نام ہے۔ پہلی بار دادا جی آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ بھائی جان نے لکھا تھا، نام تو ان کا محمد اقبال تھا۔
انہوں نے محمد اقبال بیلا لکھ لیا۔ دادا جی آپ خود نہر کے محکمے میں ساری عمر رہے، بھائی جان بھی سول انجینئر بنے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے بھائی جان خاص دادا جان آپ کی مانگی ہوئی کسی سہانی دعا کی تعبیر ہے۔ وہاں دادا جی کے پرانتی بیٹھے بیٹھے ایک وعدہ بھی کر لی۔ کہا دادا جی، ابا جی اور سارے چاچے تو چلے گئے، بھائی جان کو انشاءاللہ اگلی بار ساتھ لے کر آؤں گا، ان کے ساتھ آؤں گا۔ آپ کی زندگی میں جو ایثار کی قوت تھی وہ بھائی جان میں جیتی ہوئی دیکھی۔ دیکھیں امی جی، دادا جی سے کیا وعدہ بھی اس سے پورا نہ ہوا، بھائی جان چلے گئے۔ اکیلے ہی جدھر دادا جی اور آپ لوگ بسے ہوئے، جگہیں الگ الگ ہیں۔ آپ لدھیانے کے گملے سے نکل کے کہاں ملتان کے قریب بورے والا کے مضاف میں آسودہ حال ہے۔ ابا جی ادھر مئو میوال سے اٹھ کے آپ کے ساتھ۔ ویسے امی جی اب غور سے دیکھتا ہوں، لدھیانے سے بورے والا کا آپ کا مقام ایک لحاظ سے سیدھا ہے۔ اگر لدھیانہ سے نکل کے کوئی اس کے دریا ستلج کے ساتھ ساتھ چلے تو ادھر ہی نکلتا ہے۔ ابا جی نے مر کے اپنی بات اپنے کنبے سے منوا لی۔ دریا رخ پہ ہی سارے خاندان کو جگہ ملی۔ اب ستلج کا پانی تو ہندوستان نے روک لیا، ادھر کی مٹی سے بنی روحوں نے دریا ساتھ اپنا سفر نہیں توڑا۔ امی جی آپ کے مزار سے دریا ستلج زیادہ دور نہیں، آپ کے مزار سے تھوڑے فاصلے پہ آپ کے سسرال والوں کا گاؤں ہے۔ وہی لوگ امی جی جو مئو میوال سے ادھر آئے۔ گاؤں سے واپس آتے سمے دریا کنارے گاڑی رکوائی اور دریا کے پل پہ کھڑے ہو کے دیکھا، دور ایک کنارے پہ مئو میوال، دوسری طرف لدھیانہ شہر کی گنجان آبادی، درمیان میں بہتے ہوا پانی سے کناروں تک لدا ہوا ستلج، جس کی گزرگاہ اب بھی ابا جی اور آپ کے مزار سے اتنے ہی فاصلے پہ ہے۔